الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم جماعت عطا فرمائی تھی، اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال، جان، وقت سب کچھ قربان کر دیا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں کفار کی طرف سے ترجمان مقرر ہو کے آئے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا تھا اور صحابہ اکرام کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا. اور انہوں نے
کہا کہ میں نے اتنی تعظیم بادشاہوں کی نہیں دیکھی جتنی تعظیم اور عزت احترام صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تو سب ہاتھ آگے کر دیتے، وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور جس کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کر اپنے جسم پہ لگا دیتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے صحابہ اکرام کی محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مانگتے تو صحابہ دوڑ پڑتے کہ میں پانی پہلے پہنچا دوں، اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میرا دشمن ہے، کبھی بھی اس کے قریب نہیں گئے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، مجھے بکریوں کا ریوڑ مل جائے، میں بھی زکوٰۃ دیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس حال میں ٹھیک ہو، لیکن وہ بضد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، ایک وقت آیا کہ وہ شہر چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا۔ جب سال پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو زکوٰۃ دو۔ تو اس نے ہیلے اور بہانے شروع کر دیے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، آج تو ہر مسلمان ہیلا کرنے کو تیار ہے، اور ایسے ہیلے کرتے ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہوگا یہ تو میرے بھی پیو ہیں، ایسے ہیلے کر دیتے ہیں۔ وہ ٹال مٹول کر رہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے چلا جائے، کوئی چیز اس کو دینی نہ پڑے۔ وہ قاصد واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ تو اس کے بعد اس نے بہت اچھا اور عمدہ اور سب سے بہترین جو اس کے پاس بکری تھی وہ لے کے حاضر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا، لے جاؤ واپس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن گئے۔ وہ شخص پھر آیا بہت ساری بکریاں لے کے، یہ قبول فرمائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سچی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے آقا نے تجھ سے قبول نہیں کی، تیرا مال قبول نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا، واپس چلے جاؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس سے دگنا کر کے لے آیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا مال رسول اللہ نے قبول نہیں کیا اور صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، میں بھی نہیں قبول کرتا، لے جاؤ واپس۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ٹھکرا دیا۔ تو لکھا ہے کہ وہ منافق ہو کے مرا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی ان کو، کہ جس مال کو رسول اللہ نے رد کر دیا اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ دنیاوی معاملات کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے جس چیز کو رسول اللہ نے ٹھکرا دیا، صحابہ نے بھی اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب بن اشرف یہودی بہت بڑا گستاخ ہے، اس کو کون قتل کرے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو راتوں رات قتل کر دیا۔ گھر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کر دیا۔ آج تو ہمارا جو سب سے بڑا بہادر ہے وہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، مسلمانوں پہ ہٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کافر کو جس کا ایک نام تھا اور پیرے میں تھا، اس کو گھر میں جا کے قتل کیا۔ تو یہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، جس کا حکم دیا وہ کر گزرے اور جس سے منع کر دیا اس کے قریب نہیں گئے۔ ایک شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی، جیسے ہمارے نوجوان پہنتے ہیں، تو کیوں پہنی ہے؟ مجھے گرل فرینڈ نے جو ہے دی ہے۔ یہ کوئی جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، ان سے چہرہ پھیر لیا۔ کسی صحابی نے بتایا کہ تو نے انگوٹھے پہنی ہے، اس لیے رسول اللہ نے منہ موڑ لیا تجھ سے۔
وہ اسی وقت اٹھا اور اس کو جا کے اس نے تندور میں پھینک دیا۔ کسی نے کہا بیوی کے کام آ جاتی، بیٹی کو دے دیتا۔ اس کا جواب سنو، اس نے کہا جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ میرے گھر میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، لیکن ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر کوئی کہے یہ کام اس طرح ہے تو بڑے ڈٹائی سے کہتے ہیں مولوی صاحب تسی اپنا کام کرو، ہم آپ سے اچھا جانتے ہیں۔ روایات میں لباس کے متعلق بھی آیا ہے کہ کس قسم کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اسی طرح کا لباس صحابہ اکرام نے پہنا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ سے ایک جج کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایک کے لباس آپ نے لگائی ہے، لباس ہی تو ہوتا ہے جسم چھپایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جج صاحب لباس ہی ہے نا؟ ہاں لباس ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ تو کہا کل جب آئیں گے نا آپ گھر سے تو بیگم صاحب کا لباس پہن کے آ جانا اور آ کے کرسی پہ بیٹھنا، پتہ چل جائے گا۔ تو کہیں مولوی صاحب تسی کیڑی گل پہ کر دے ہو؟ کہا یہی تو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم کہتے ہو مرد کا لباس الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے، تو اسی طرح مسلمان کا لباس بھی الگ ہے اور کافر کا لباس بھی الگ ہے۔ لیکن ہم چونکہ ذرا نئے جدید قسم کے مسلمان ہیں نا، تو ہمارے ہاں سب کچھ چل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو مفسر بھی مل جاتا ہے، محدث بھی مل جاتا ہے، فقیہ بھی مل جاتا ہے، اور جس نے زندگی میں کبھی قرآن ناظرہ نہیں پڑھا ہوتا وہ قرآن شریف کا ترجمہ لکھ رہا ہوتا ہے اور درس دے رہا ہوتا ہے۔ جدید قسم کے مسلمان تجوید پہ کتابیں لکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اور ایک آیت پوری نہیں پڑھ سکتا روانی کے ساتھ۔ کہتا ہے جی میں علماء کو بتاتا ہوں تجوید کیسے پڑھاتے ہیں، تو خود تو پڑھ کے بتا۔ تو جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے تھے، پوری دنیا میں ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ 30 میل دور کافر ہوتا لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ ابھی اوپر آ جائے گا۔ کسرا کا ایلچی آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں زمین پہ، پتھر رکھا ہوا ہے، وہ بڑے حیران ہو کے دیکھتا ہے، اور اسی وقت کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ڈر رہا تھا کہ یہ 11 لاکھ مربع میل کا امیر ہے، بلکہ ان کے اندر جو ایمان تھا وہ اس کی وجہ سے ڈر رہا تھا۔ پوری دنیا ایک طرف، صحابہ اکرام ایک طرف تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ فتح صحابہ اکرام کو ملی ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو سچی محبت تھی، اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کامل چلنے والے بن جائیں۔ ایک بات مختصر سی کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی کی چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، تو کسی نے بتایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ صحابی تمہیں ملنے آ رہا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کے ساتھ علاقے سے نکل کے باہر چلے گئے، اس کا استقبال کیا۔ تو انہیں کہا کہ میں نے تیرا استقبال اس لیے کیا ہے کہ تیرا چہرہ رسول اللہ کے ساتھ ملتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو رسول اللہ سے کتنی محبت ہوگی۔ اور ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہمارا چہرہ رسول اللہ سے ملتا ہے، جس کی ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کو سچی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔